हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्किश टेलीविज़न सीरीज़ उर्तुगरुल के बारे में। आप सबको पता है कि पाकिस्तानी अवाम में ये जो सीरीज़ आई बहुत ज़्यादा मकबूलियत पा रही है। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि इस सीरीज़ को देखना पाकिस्तानी अवाम के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है। एक गौर तलब बात है जिसको हम देखेंगे, और हम देखेंगे उन लोगों के बारे में जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं कि ये क्यों पाकिस्तान के टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट की जा रही है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान के उस तबके की जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस फील होना शुरू हो गया कि जी हम टर्क्स के ड्रामास क्यों देख रहे हैं, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए। ऑब्वियसली ये जो तबका है ये हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है इनका जो भी कंसर्न है वो जायज़ हो। वाकई यार हम क्यों अपना कल्चर नहीं फॉलो कर रहे, यार हम क्यों टर्क्स को देख रहे हैं, यार हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है अपनी। यहाँ पर आगे चलने से पहले थोड़ा सा हम ज़रा समझ लें कि आइडेंटिटी और कल्चर ये क्या होते हैं, मतलब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमेरिका की। अमेरिका में आपको पता है डिफरेंट कौमें आबाद हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, जैसा कि एशियंस हैं वहाँ पर, अफ्रीकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, ब्रिटिश लोग हैं वहाँ पर। हर किसी का अपना कल्चर है, हर कोई अपने तरीके से रहता है, कम्युनिटीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं। लेकिन अगर आप उनमें से किसी को भी पूछते हैं ना कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि आई एम एन अमेरिकन। इसी तरह पाकिस्तान भी एक खूबसूरत मुरक्कब है डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स का, जिसमें पंजाबी हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून्स हैं, बल्ती लोग हैं। इतनी ज़्यादा मतलब एक खूबसूरत मुरक्कब है। और हम सब की आइडेंटिटी क्या है? पाकिस्तानी, मतलब हमारा मुल्क है पाकिस्तान। हर आइडेंटिटी की कोई ना कोई बेस होती है, जैसे पाकिस्तानी आइडेंटिटी या अमेरिकन आइडेंटिटी, हर आइडेंटिटी की कोई ना कोई बेस होती है जो उसके फाउंडिंग फादर्स उसको देते हैं। जैसे अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने उनको फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी की जो प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने दिए। इसी तरह पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर थे कायदे आज़म, उन्होंने भी हमें रहने के लिए कुछ प्रिंसिपल दिए। और वो तकरीर थी उनकी 11 सितंबर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये प्रिंसिपल हमारे फाउंडिंग फादर ने हमें दिया था। इसके साथ ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब यरूशलेम फ़तह किया था, तो जब वो वहाँ पर एंटर हो रहे थे, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो पादरी था उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे चर्च में आकर नमाज़ अदा करें। ऑब्वियसली वो अंडर प्रेशर होते हैं उस वक्त जब एक फातिहा एंटर हो रहा होता है किसी भी शहर में। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल कायम किया, और उन्होंने कहा कि मैं चर्च के बाहर नमाज अदा करूँगा, ताकि आने वाले जो लोग हैं, रूलर्स हैं, कंकरर्स होंगे, उनके लिए कोई गलत एग्जाम्पल सेट ना हो जाए कि जी सब तहस नहस कर दो, चर्चेज़ में बढ़ जाओ, इनको अपनी मस्जिदें बना लो। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी इबादत गाह है, आप इसको रखें अपने पास, और मैं बाहर नमाज अदा करूँगा। तो ये होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स जो फाउंडिंग फादर्स किसी भी स्टेट के, हर नेशन को देते हैं, जिसको हम आगे लेकर चलते हैं। अब क्यों उर्तुगरुल की बात करते करते मैं किसी भी कौम की आइडेंटिटी की बात करना शुरू हो गया कि जो फाउंडिंग फादर्स उनको देते हैं, तो अब आपको समझ लग गई होगी कि जिन लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है उर्तुगरुल के दिखाए जाने से, उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि आपकी कोई आइडेंटिटी मुतासिर नहीं हो रही। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुरक्कब है डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट फ्लेवर्स का। इसी तरह हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये भी हमारी रिच हिस्ट्री को डिफ़ाइन करता है। तो ऑब्वियसली वो भी हमारा कल्चर है, हम उसको भी कहते हैं हमारा कल्चर है। इसमें कई फ्लेवर्स हैं, आप ये इसको महदूद ना कर दें कि सिर्फ वही आपका कल्चर है। अब देखें पाकिस्तान में कभी शुरू से कोई रोक टोक नहीं हुई, हर तरह का कंटेंट देखा है लोगों ने। हमने हॉलीवुड की मूवीज़ भी देखी हैं, हमने बॉलीवुड की मूवीज़ भी देखी हैं, हमने ये आइटम सॉन्ग्स को भी बड़े अरसे बर्दाश्त किया है। मतलब अभी भी कोई रोक टोक नहीं है, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि वो आपका कल्चर है तो 100 बिस्मिल्लाह देखें यार, आपको कोई भी नहीं रोक रहा। इसी तरह उर्तुगरुल अगर कोई देख रहा है तो आप उस पर क्यों अटैक कर रहे हैं कि ये जी हमारे कल्चर पर कोई अटैक है। यार ये मतलब चिकनी चमेली कहाँ से आ गया फिर आपका कल्चर, यार कैसी बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि हमें कोई फिज़िकल अटैक करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान पर, हमने कल्चरली उन पर ऐसी इन्वेजन कर दी है कि अब वो वैसे ही फारिग हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी शुरुआत है कि हम थोड़ा सा डाइवर्स कंटेंट भी अब दिखाना शुरू कर दें लोगों को। सिर्फ हम एक जो बॉलीवुड में फंसे हुए थे उससे थोड़ा सा निकले, क्योंकि हमारे अपने कंटेंट क्रिएटर्स तो बड़े अरसे से पता नहीं कहाँ पर सोए हुए हैं।
اور دوسری بات کریں ہمارے بچے جو ہالی ووڈ کے جو سٹارز ہیں سپر ہیروز ہیں ہم ان کے بھی بڑے فین ہیں. گیم آف تھرونز بھی تو دیکھا جاتا ہے جو ساری فکشن پر مبنی ہے یار, جو ڈریگنز اور ساری ان کی کہانیاں, اور اس کے ساتھ ہی بیٹ مین, اسپائڈر مین, سپر مین, آپ کے بچے وہ بھی ان کو بھی تو فالو کرتے ہیں. اور جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ارطغرل سے ہمارے لوکل پروڈیوسرز یا لوکل فلم میکرز اس سے متاثر ہوں گے, تو یار ہمارے تب فلم میکرز متاثر نہیں ہو رہے تھے جب یہاں پر انڈین موویز دکھائی جا رہی تھی سینماز میں, یا جب ایونجرز کی اینڈ گیم آ رہی تھی تو اتنی لمبی جو لائن لگی ہوئی تھی باہر سینماز کے باہر, تب کوئی ہمارا لوکل فلم میکر نہیں متاثر ہو رہا تھا. تو ساری پرابلم ارطغرل سے کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ سمپل سی بات ہے, نیٹ فلکس پہ بھی اس وقت موجود ہے, اور میں جب بھی فارغ ٹائم ملتا ہے میں نیٹ فلکس جب بھی کھولتا ہوں تو پاکستان میں پچھلے کئی دنوں سے ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہے یہ ارطغرل. تو بھائی پاکستانی عوام کی اپنی یہ چوائس ہے اس کو دیکھنا. اب جیسے میں نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں, لیکن جیسے مجھے اگر نارکوس پسند ہے یا منی ہائسٹ پسند ہے یا بریکنگ بیڈ پسند ہے, اگر میں ان سیزنز کو اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہوں, تو کوئی اگر بیچارہ ارطغرل پاکستانی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس سے کیا آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ایک مڈل کلاس بندہ جو نیٹ فلکس جس کے پاس نہیں ہے, اگر وہ پی ٹی وی اس کو دکھا رہا ہے, تو یار اتنا بڑا عذاب کیوں آ رہا ہے. اتنے عرصے سے ہمارے جو لوکل چینلز ہوتے تھے یا باقی جو کیبل کے چینلز ہوتے تھے ان پر انڈین موویز نہیں دکھائی جاتی تھیں, بی گریڈ قسم کی انڈین موویز, چربا موویز. مطلب آپ کو بالی ووڈ کا تو پتہ ہی ہے کیا اس کا, اب تو کوئی سٹینڈرڈ رہا ہی نہیں, پہلے تو پھر بھی کوئی سٹینڈرڈ تھا. چربا ان کے گانے, کئی گانے وہ ہمارے سے کاپی کرتے ہیں. اب تو ان کی سٹوریز بالکل ہی فارغ ہو چکی ہیں, ہر اگلا گانا ان کا ریمیک ہوتا ہے پرانے گانوں کا. اب یہاں پر نا میں ایک بات کروں گا کہ عمران خان نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے ہیں. ارطغرل کے بعد نہ صرف بالی ووڈ کا جنازہ نکل گیا, بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ طبقہ پاکستان میں جس نے پاکستانیوں کی سوچ کو بالکل ہی محدود کیا ہوا تھا نا, اب ان کی بھی اب دکانیں بند ہوں گی. اب یہ ذرا تھوڑی سی میں تلخ بات کرنے لگا ہوں, لیکن یہ بالکل حقیقت یہ کہ پاکستانی عوام, ہم سب کو پتہ ہے ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے, ہم ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں, ہم نے کوئی اچھی قسم کی ڈاکومنٹریز تو دیکھی نہیں ہوئی. ہمیں کیا ملتا تھا اسلام کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن کون دیتا تھا جی؟ آپ کا کوئی جعلی پیر لے لیں یا جعلی عالم لے لیں یا جعلی عامل, اس طرح کے لوگ آپ کو اسلام کی انفارمیشن دیتے تھے, جنہوں نے آپ کی سوچوں کو بالکل ہی بند کر دیا ہوا تھا. سستی کتابیں ان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. اب تو کئی لوگ وہ یوٹیوب پر بھی آ گئے ہیں, تو عوام کو پیچھے لگائے رکھتے ہیں ہر وقت. وہ جو طبقہ ہے ہمارا, اس نے مطلب یرغمال بنایا ہوا ہے ہماری قوم کی سوچوں کو. اب آپ خود سوچیں کہ ایک امیچور بچہ, ایک امیچور ذہن جب ان کو سنتا ہے, اسلام کا یہ والا ورژن سنتا ہے, تو وہ ایکسٹریمسٹ بنتا ہے. اور دوسری طرف اس کے پاس دیکھنے کو صرف دو آپشنز تھیں, یا بالی ووڈ یا ہالی ووڈ. اب ہماری یہ ینگ جنریشن کے ساتھ ہوا کیا, 9/11 کے بعد فل پروپیگنڈا آپ کے خلاف کہ جی مسلمان ٹیررسٹ ہیں, بار بار ان کو ٹیررسٹ دکھایا جا رہا ہے. اب ایسی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز بار بار دکھائی جائے نا, تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں واقعی ٹیررسٹ ہوں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں بالی ووڈ کیا کر رہی تھی, انہوں نے جو پدماوت میں خلجی کو جس طرح پورٹرے کیا ہے, مطلب آپ کی پوری تاریخ کو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا. اور آپ کے کسی لیڈر نے اس حوالے سے کچھ سوچا ہی نہیں کہ یار ایک طرف آپ کا پاکستان میں ایک طبقہ بیٹھا ہے جو آپ کی سوچ کو جس نے بلاک کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف کانٹینٹ اسے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جی مسلمان برے ہیں, پاکستانی دہشت گرد ہیں. تو وہ کیا بنے گا پھر, وہ کیا پروڈکٹ ہوگی یار؟ وہ ایکسٹریمسٹ نہیں بنے گا, وہ ریڈیکلائز نہیں ہوگا پورا معاشرہ, تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہی کچھ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. اور آپ ڈس انفارمیشن کی ایک وار آپ پر مسلط کی ہوئی تھی. مطلب آپ کئی جب امریکنس پاکستان میں آتے ہیں تو وہ خود مانتے ہیں کہ یار ہمارا میڈیا پاکستان کے بارے میں ایسی چیزیں پورٹرے کرتا ہے جو حقیقت سے بالکل دور ہیں. خود یہ امریکنس کہتے ہیں. تو اتنا اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں دنیا کے پروپیگنڈا میں آ کر. ارطغرل کا یہی فائدہ ہوگا کہ جب اس کو لوگ دیکھیں گے نا, تو لوگ اب جو ہمارے بچے ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں جو پہلے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے تھے, اب وہ بھی سوچیں گے کہ یار ہماری بھی کچھ روایات ہیں, ہماری بھی کچھ اقدار ہیں, ہماری بھی کچھ ویلیوز ہیں یار. اس وقت ہر وقت میرا یہی کام نہیں ہے کہ میں جا کے مارکیٹ میں بم پھوڑ دوں. میں بھی لیڈر بن سکتا ہوں, میں بھی ہیرو بن سکتا ہوں. یہ جو اسپائڈر مین اور بیٹ مین یا گیم آف تھرون, جن کو میں نے بہت زیادہ میں جن سے انسپائر ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں ہماری بھی کچھ شیئرڈ ویلیوز ہیں, کچھ شیئرڈ ہسٹری ہے ہماری. تو یہ تو اسی وجہ سے ارطغرل کو دیکھنا پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی میں کروں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے بھی بہت زیادہ لیسنز ہمیں ملیں گے. میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے اس کے بعد کچھ ایسی بھی چیزیں دکھائی جائیں جو پوری سلطنت عثمانیہ یا کوئی بھی ایسی
ہماری سلطنت کے حوالے سے، جس میں یہ دکھایا ہو کہ کس طرح باقی ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے ساتھ گزارا کرتے تھے. کو ایگزسٹنس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ بھی ان کو دکھائے جائیں، کیونکہ پاکستان میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس معاشرے نے صرف اس طبقے نے ہمارے معاشرے کو صرف یہ بتا دی ہے کہ صرف آپ سچے ہیں، باقی سارے برے ہیں، سارے کافر ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو اور کو ایگزسٹنس، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1947 کے بعد ایک جو پاورفل طبقہ تھا اس نے عوام کے دلوں میں یہی ڈال دیا جی کہ کوئی کو ایگزسٹنس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں اب کلیئر ہوگی اس کو دیکھنے کے بعد. میں کئی لوگوں کو، کئی پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے یہ لکھ رہے ہیں کہ یار بڑی اچھی چیز ہے کہ اس میں ہماری اپنی اقدار، ہماری اپنی روایات اور کچھ اچھی ہاسپٹیلٹی، رسپیکٹ اور اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ یار تسی ٹیررسٹ ہے گئے ہو، تسی اے ہو گئے ہو، تم ظالم ہو، جابر ہو. ایک آلٹرنیٹ ویو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اب ہمارے بچوں کو یہ پتہ لگے گا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے جب انہیں آلٹرنیٹ ایک کانٹینٹ دکھایا جائے گا کہ یار یہ جو ہمیں لوکل لوگوں کی طرف سے جو باتیں پتہ لگتی ہیں یہ تو بالکل ہی فرسودہ ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہسٹری میں کس طرح لوگ رہتے تھے، یہودیوں کے ساتھ کس طرح معاہدے کیے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہو تو وہ اتنا زیادہ تنگ کرتے تھے، ہر مطلب یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب کو مارتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی ہم نے معاہدے کیے، ان کے ساتھ بھی ہم نے رہنا سیکھا. آپ دیکھیں کہ کس طرح پروپیگنڈا کے ذریعے آپ کی جو ساری ہسٹری ہے اس کو تباہ کیا جا رہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ جس کا پروپیگنڈا، جس کی میڈیا گیم سٹرونگ ہوتی ہے نا، وہ پیسے بھی وہی کماتا ہے. تو اب ان لوگوں کو بیسیکلی اپنے بزنس کے بھی لالے پڑ گئے ہیں کہ یار یہ بالی ووڈ کا بھی جنازہ نکل جائے گا. اور ویسٹ ایک بڑے لمبے عرصے تک جو اس نے ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا جاری رکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، اب وہ بھی پریشان ہے کہ یار اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ کے کئی ان لوگوں کے ذہن نہ بدل جائیں. مطلب ہم تو ایکسپوز ہو جائیں گے جو اتنے عرصے سے اسپیشلی 9/11 کے بعد جو ان کا ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی ان کو صرف گندا اور مطلب ظالمی شو کرواؤ. اب آہستہ آہستہ نہ صرف ان کا پروپیگنڈا بھی فیل ہوگا بلکہ ان کی دکانیں بھی بند ہوں گی. ویل ڈن، میں کہتا ہوں ویل ڈن، بہت زبردست. تو نہ صرف ان لوگوں کی یہ جو دکانیں چلی ہوئی تھیں وہ بند ہوں گی، بلکہ اس طبقے کی جس نے آپ کے معاشرے کی سوچ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اب ان کی بھی دکانیں بند ہوں گی. تو یہ میرے خیال میں ایک تیر سے دو شکار ہیں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، یا آپ کے خیال سے ارطغرل دکھانے سے ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے، پاکستان سے، جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.